بآواز بلند صلوات اللهم من قرأ الفاتحة قبة اللعين الرجيم الذي ولا فقر ونشر الرياء قلين جد هري أصل زينة المحراب والمسجد ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر يعبد صنما طرفة عين الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقي الحوض الكوثر أبي شبير وشبر الذي سمت أمه حيدر إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نقطة الدائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على سونا ہوگی اور مولانا تو کس کا علم اونچا رہا کس کا علم اونچا رہا یہ ایک نے علم اٹھایا مولانا اسے گرایا دوسرے نے اٹھا لیا پھر تیسرے نے معلوم ہے زیادہ علم اس نے حکم دیا دیکھو یہ ابو طالب تاکہ ہمارا علم بھی کم سے کم بچا رہے کم سے کم دشمن کو بھی معلوم ہے علی لڑتا کس سے ہے دشمن کو بھی بیدار ہو گئی اب آئیے بحث ہماری تھوڑا سا آج کی بحث مختلف ہے علمی بحث بھی ہے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے آج کی بحث کیا ہے اگر سمجھنا چاہیں نا یہ قرآن کی دو باتیں میں میرا محرم کا عشرہ کی مچھلی پٹنہ میں دو باتوں میں تھا تو یہاں پر دو باتیں کہیں نہ کہیں پڑھا ہوں آج کی دو باتیں سن لیجیے قرآن مجید میں دو باتیں پہلی بات رسول کیا علیہ دیں گے اے لوگوں سنو ایسا کر لو یہ تو نہیں کہو گے نا اللہ نے جو قرآن مجید ہے یہ قرآن مجید میں لفظ قل اے رسول تم جا کر یہ کہو رسول نے کہا اللہ نے کہا ہے قل اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں تم سے کہوں اس کی بھی امانت داری کی ہے اتنے بڑے پیغمبر رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے حالت کیسی تھی اس حالت کا نام کیا ہے میرے مسلمان بھائی ہیں آپ لوگ سب لوگ اسلام لائے ہوئے ہیں مسلمان ہیں اسلام سے پہلے رسالت کا اعلان سے پہلے لا الہ الا اللہ بولو کہنے سے پہلے سب سے پہلے کیا کہا رسول اللہ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہو لا الہ الا اللہ نجات پا جاؤ اس سے پہلے مکے کی حالت کیا تھی جی بت پرستی تھی وہ تو اب بھی ہے پیغمبر کے بعد بھی تھی حالت کیسی تھی اس حالت کا نام ہے جاہلیت کیا ہے دو چیزیں ہیں دو واضح میں کہہ رہا دو چیزیں ایک جہالت ہے ایک جاہلیت ہے توجہ سننا جہالت اور کیا ہمارے جانتا ہوں جاہلیت کا زمانہ آتا تھا توجہ سے سنیے عزیزان گرامی جاہلیت کسے کہتے ہیں جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں بیوقوفی سمجھا جاتا تھا سچ کہنا بیوقوفی سمجھا جاتا تھا کو دیوانہ سمجھا جاتا اب حدیث پڑھوں میں رہنا عیب ہے بیٹی عیب ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماتا میتتن جاہلیہ تمام سنی بھائیوں نے بھی ایک حدیث لکھی تمام شیعہ بھائیوں نے بھی حدیث لکھی یہ حدیث مشترک ہے سنی بھی شیعوں میں بھی سمان ہی اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے ماتا میتتن جہالت ہے جاہلیہ جہالت کیا جاہلیہ لفظ میں جاہلیہ ہے نادانی نہیں زندہ بیٹی کو دفنانا تو جو اپنے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت نادانوں والی نہیں دورہ اپنی کتابوں میں جب یہ لکھ دیے ہو تو امام کو تلاش کرو امام کو تلاش کرو تلاش کرنا واجب ہے اس لیے کہ کتابوں میں آیا ہوا ہے سرچ کرو
کون کون سی کتابوں میں؟ ہر کتاب میں موجود. تو یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی. جاہل اور جاہلیت میں نہیں جاننے والا عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں. ہر کوئی ہر علم نہیں جانتا، ہر کوئی ہر علم نہیں جانتا. پانچویں امام سے پوچھا کسی نے، کیوں مولانا نے نہیں کہا میں عالم ہوں؟ اس لیے کہ جو آنے والا تھا اس کے ذہن میں 2-3 علم تھے، اس کے ذہن میں 2-3 علم تھے. وہ یہ سوچ میرے ذہن میں 2-3 علم ہے، یہ جانتے ہیں یعنی اس لیے کہ تھوڑا سا پڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے. ماشاءاللہ سے کتاب ہو سکتا ہے 2-3 چیزیں آپ جانتے ہیں، 2-3 چیزیں وہ جانتا ہے، 2-3 چیزیں وہ جانتا ہے. ہر ایک کسی کی گھر مسئلہ ہے. جو چیز جس بارے میں نہیں ایکسپرٹ سے جا کے پوچھو، اس کے ایکسپرٹ سے جا کے پوچھو. تاریخ میں دیکھ لو کس نے بار بار کہا پوچھو پوچھو، سلونی سلونی قبل ان تفتونی، بار بار کہا. کیوں؟ اس لیے کہ سوال پوچھو گے تب. جاہلیت کبھی نہ جانا. جاہلیت ایک دور ہے جس میں زندہ بیٹی کو درگور کرنا، جس میں جھوٹ کو کرنا. جہالت سے نجات دی، جاہلیت سے نجات دی. جہالت سے دے سکتا ہے، جہالت سے نجات مل سکتی ہے، ہر چیز نہیں مل سکتی. جہالت سے نجات نہیں مل سکتی. اس بات پر محمد وعلى اچھا غور سے سنیے گا. جہالت سے نجات نہیں مل سکتی. ایک ہی آدمی سب چیزوں سے آشنا ہو جائے ممکن ہے نہیں ہے. ماشاءاللہ اشفاق صاحب اپنے بیٹے کو MBBS پڑھا رہے ہیں، سیٹ مل گئی نا، فارمیسی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. دارو سازی سے بولتے ہیں فارسی میں، دوائی بنانے والا ہے ماشاءاللہ. اب ان کا بیٹا دوائی بنا سکتا ہے، 5 سال بعد 4 سال بعد اس کا ایکسپرٹ بن جائے گا. لوگ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے، ہر علم حاصل نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں آ جاہلیت سے. جاہلیت سے اب لوگ آئے، یا رسول اللہ بتائے آپ کو جاہلیت سے لانے کا کیا انعام دیا جائے. میرے ساتھ ہے نہیں؟ سلوات پڑھے محمد. اچھی لگ رہی ہے گفتگو، اچھی لگ رہی ہے نا. جاہل ہم رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ ہم امام نہیں ہو سکتے. صرف وہ صرف امام ہے تو جاہل نہیں ہے، معصوم ہے جاہل نہیں ہے. جو وہاں سے سیکھ کر آئے وہ جاہل نہیں ہے، وہ معصوم ہی ہوگا یا ایک شخصیت ہوگی. اسے چوتھے امام نے فرمایا یا امتی، اے میرے پھوپھی، آپ عالمہ ہے غیر معلمہ ہے، آپ مفاہمہ ہے غیر مفہمہ ہے. آسان ہے، غیر معصوم کہنا مشکل ہے. دیکھیں یہ یہاں پر سوئی اٹک جاتی ہے. یہاں پر سوئی کیوں معلوم ہے؟ ایک مولانا تھے، ایک عالم تھے، انہوں نے درود و سلام 14 معصوم کو ہمیشہ بھیجا کرتے تھے، ہمیشہ بھیجا کرتے تھے. خواب میں یا ظاہراً بی بی زہرا یا کوئی آئے، آنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ درود ناقص بھیجتے ہیں. بھائی کہاں ناقص بھیجتا ہوں؟ 14 پہ بھیجتا ہوں. نہیں ناقص بھیجتے گا کیوں؟ آپ بھیجتے ہیں نا، کیا بھیجتے ہیں؟ والآثار الصادقیہ، سننا پڑیے، والصبر لیے والتقی التقیہ والنقیۃ النقیہ غیبۃ الحجتیہ. ایسا سننا آپ نے چیزیں. تو کہنے آپ ناقص بھیج کر کیا کریں؟ ایک اور بڑھائے. کیا بڑھائے؟ غیرت عباسیہ. درود بھیجنا ہے مولا عباس کو کس طرح سے؟ غیرت کے نام سے بھیجنا ہے. کیوں؟ غیرت 3 طرح کی ہے. بات آگے تو بولتے جا رہا ہوں میں. یہ غیرت ناموسی ہے، یہ غیرت دینی ہے، یہ غیرت وطنی ہے. دینی ہے نا، وطن کے لیے جان پہ قربان، یہ غیرت وطنی ہے. او خبردار میری بہن میری بیٹیوں کا پردہ باقی رہے، کوئی انگلی اٹھائے، یہ غیرت ناموسی ہے، یہ غیرت دینی ہے. غیرت دینی کیا ہے؟ آج کوئی حضور کے اوپر انگلی اٹھا دے، جان کاٹ دیں گے ہم، سر کاٹ دیں گے اپنا، توہین رسالت برداشت نہیں کریں گے. ہے نہیں ہے، یہ غیرت دینی ہے. یہ تینوں غیرتوں کو اکٹھا دیکھو تو عباس ملے گا. یہ تینوں غیرتوں کو ایک جا کر پاؤ گے تو عباس ملے گا. سمجھے؟ لمبی ہسٹری ہے، بحث ہمارے موضوع ہمارا یہ نہیں ہے.
اور اسی غیرت میں مولا عباس کو اگر تولا جائے تو پھر 200% مولا عباس نکلے گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. لوگ آئے, آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ واٹ یو وانٹ, آپ کو کیا چاہیے, کس چیز میں آپ نے جو ہمیں اس سے نجات دیا ہے, جاہلیت سے. اپنے زندہ بچے کو دفن نہیں کرتا, ہم اس سے بدتر تھے. یہ مرغی کوے سے لڑ لیتی ہے, چیل سے لڑ لیتی ہے, اپنے چوزے کو جانے نہیں دیتی ہے. ایسے ہم اس سے بدتر ہو چکے تھے, آپ نے ہمیں نجات دی. اب بتائیے آپ کو اس کا بدلہ کیا چاہیے. اب قرآن ذکر ہوا ہے کتنی جگہ پر, یا 2 جگہ بتاؤں گا. ایک قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, ایک جگہ پر ذکر ہوا قل ما اسألکم علیہ اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اے پیغمبر, اے میرے حبیب, اے میرے یاسین, اے میرے مزمل, اے میرے مدثر, اگر کوئی آئے تم سے یہ کہے اجر رسالت دینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دو کچھ بھی نہیں چاہیے, الا مگر من شاء, اگر کوئی دینا چاہے, ان یتخذ الی ربہ سبیلا, اللہ کے راستے کو پکڑ لے. کس کو پکڑ لے؟ اللہ کے راستے کو پکڑ لے. اب ایک سوال پھر اس کے بعد جواب. سوال یہاں پر ہے, قرآن میں تناقض ہے, یعنی یہاں پر ایک بات کہے دوسری جگہ ایک اور بات کہے, ایسا ملے گا قرآن میں؟ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ کتاب حکیم سے نازل ہوئی ہے, اور حکیم کبھی بھی 2 باتیں کرتا نہیں ہے. حق اللہ ہے, اللہ حق ہے, حق کبھی 2 باتیں نہیں کرتا. یہ ہمارا چیلنج ہے, حق کبھی 2 باتیں نہیں کرتا. اللہ حق ہے نا, حق اللہ ہے, قرآن حق ہے. اب قرآن میں 2 باتیں لے کے آؤں گا میں. ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول اگر لوگ آئیں, آنے کے بعد تم سے کہے اجر رسالت کے لیے, تو تم ان سے کہنا کوئی اجر نہیں چاہیے, الا من شاء, اگر کوئی دینا چاہے اسے کیا کرے, وہ ان یتخذ الی ربہ سبیلا, اللہ کے راستے کو پکڑ لے, کامزن ہو جائے, اللہ کے راستے پہ چلے. ایک جگہ اور فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى. کیا فرمایا؟ اجر رسالت دینا چاہتے ہو, اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو میرے قربا سے مودت کرے. 2 باتیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مسلمانوں 2 باتیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسلام والے, کلمہ پڑھنے والے بتاؤ 2 باتیں ہوئی نہیں ہوئی؟ اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا راستہ پکڑ لو, پھر کہہ رہا ہے قربا سے محبت کر لو, رسول کے قرابت داروں سے محبت کرو, اور کہہ رہا اللہ کا راستہ پکڑو. مسلمانوں یا یہ مان لو یا یہ مان لو, قرآن میں 2 باتیں ہیں, یا یہ مان لو اللہ کا راستہ پکڑو. جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال, پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسری تو خالی. نعرہ سلام. اس سے کہا گیا ہے کہ یہ قرآن ایک ہی ہے. میں کئی مرتبہ یہ پڑھتا ہوں, میں جلدی بہت فاسٹ پڑھ رہا ہوں, آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, بات بالکل آسان ہے, اس لیے کہ اصلی بحث دوسری ہے. اور سنیے گا, چھٹے امام کا زمانہ تھا, اس طرف بیٹھنے والا کون تھا؟ ظاہر سی بات ہے غاصب تھا, خلیفہ بن کے بیٹھا تھا رسول کا. اس زمانے میں غالباً بنی عباس کے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. اب آئیے اس طرف ایک یہودی لکڑی کو ہلاتا ہوا, سنا نہیں سنا آپ نے اس سے پہلے؟ نہیں سنا نا. لکڑی کو ہلاتے ہوئے بادشاہ کے پاس آیا, کہا تمہارے قرآن میں تو تضاد ہے, 2-3 باتیں سوال ہے. اس نے کہا تم سے جی قرآن حق ہے, ایک ہی بات ہے. اب اس نے کہا کہ جی میں 3 باتیں رکھ سکتا ہوں تمہارے خدمت میں, ایک ہی بات کی 3 باتیں ہیں. ہاں, اور پریشان ہوا, کہاں کیا ہے؟ کہ دیکھو قرآن میں آیا ہے, یہ قرآن متشابہ ہے. متشابہ کا مطلب سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے. ایک جگہ پہ ہے قرآن محکم ہے, قرآن سمجھ میں آنے والی کتاب ہے. 2 باتیں ہوئی نہیں ہوئی نا. سورہ آل عمران کی غالباً 7ویں نمبر کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے قرآن متشابہ بھی ہے, قرآن محکم بھی ہے. غور فرمایا آپ نے. اب وہ بادشاہ پریشان, یہ کیسے بھائی,
دو باتیں یہ میرا عنوان ہی نہیں تھا وہاں پر. دو باتیں. اب پریشان قرآن میں ایسا بھی ہو سکتا ہے, قرآن میں دیکھیں اہل بیت کون ہے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور جا کل آ جائے, کل تیرا جواب مل جائے گا. رما دے رہا تنخواہ دے رہا تھا علماء کو, کہا بتاؤ جی جواب کیا ہے, کل اسے کہہ دیا کہا حضور ڈھونڈیں گے. ایک دوسرے کو بات کی, سمجھنے کی کوشش کی, سمجھانے کی کوشش کی, کہاں ملے گا قرآن کی باتیں, کہاں ملیں گی قرآن کی باتیں, کہاں ملیں گی. پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم کتاب اللہ و عطرتی, قرآن کی باتیں ملیں گی کہاں, عطرت کے ملیں گی, عطرت کی باتیں ملیں گی کہاں, قرآن اہل بیت سے, اہل بیت قرآن سے. یہ ان کو تمسک کرو, یہ دو ملے ہوئے ہیں, اتنا ملے ہوئے ہیں, اتنا ملے ہوئے ہیں, سر کو تن سے جدا کر دو, نوکے نیزہ سے سنائیں گے قرآن کیا ہے. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. آج بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد. پریشان ہو گئے بھائی, سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے کیا کرے. نتیجہ رات ہو گئی, جواب نہیں ملتا, صبح میں تو آنے والا ہے, کیا کرے. حضور وہاں جائے جہاں تمہارے آبا و اجداد جاتے تھے, ہر مشکل میں کہاں جاتے تھے, مشکل کشا کے دروازے میں. ہاں ہاں, مشکل کشا کا دروازہ, مشکل کشا کا دروازہ. آگے امام صادق کا زمانہ تھا, مولا سے کہا گیا حضور تشریف لائیں گے, کا مسئلہ کیا تھا, دین کا مسئلہ ہے, قرآن کا مسئلہ ہے, کیوں نہیں آئیں گے, آئیں گے. اب چھٹی سرکار تشریف لائی دربار میں. سنو گیا عزیزان گرامی, ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے, بنی امیہ کا زمانہ ہو یا بنی عباس کا زمانہ ہو, ہر کوئی یہی کہا ہے, دیکھو وہ آ رہے ہیں نا, ہم بادشاہ ہیں, اٹھنا نہیں. ہمیشہ یہی ہوا ہے, ہمیشہ یہی ہوا ہے. مولا حسن کا زمانہ, معاویہ کا دربار, اور جاتے ہیں اٹھتے ہیں, خدمت کرنا چاہتے اس میں امام ہیں زمین, تو امام رکھتے کہاں ہیں, زمین خود قدم بوسی کے لیے اٹھ جاتے ہیں. جب زمین اٹھے تو زمین کیا ہوگی, ہلے گی. جب زمین ہلے گی تو بیٹھنے میں کس کو ہے طاقت, سب اٹھ جائیں گے. تو حضور بھی اٹھ جاتے تھے. ایسے ہی یہاں پر بھی ہوا, جیسے ہی مولا تشریف لائے سب کھڑے ہو گئے, یہ بھی کھڑے ہو گئے, اب کل ملا کر مولا تشریف لائے. وہ پھر آ گیا جوان جی, لکڑی کو ہلاتا ہوا آ گیا مسخرہ کرنے کے لیے آیا. پڑھتے ہیں قرآن سے نقص نکالتے ہیں, اسلام سے نقص نکالتے ہیں, اور ہم جواب دیں. یہ مکتب حسینی کا صدقہ ہے, ہر جواب یہاں سے مل جاتا ہے. تشریف آئیے, اب آ جائے. مولا تشریف لائے, بیٹھے, وہ آیا لکڑی کو ہلاتا ہوا, مولا کو بازو جگہ دی گئی, مولا تشریف لائے, بادشاہ بیٹھا ہوا, سب بیٹھے ہوئے. ایک تصور کرے, بادشاہ بیٹھا ہوا, امام بغل میں بیٹھے ہوئے, وزراء سب بیٹھے ہوئے. وہ آیا, آنے کے بعد کا جواب ملا, جواب ملا. ہنس رہا تھا, اسے اطمینان تھا, توجہ کا طالب, اسے اطمینان تھا, جواب نہیں ملا. کیوں بعد میں بتاؤں گا. بڑا اطمینان تھا, بڑا اطمینان تھا, لیکن اسے کیا پتا کہ انہوں نے کس کو بلوا لیا. آئیے, وہ خلیفہ نے جواب دینے کے لیے بیٹھے. سوال کر چکا ہوں, آنے والے سوال کو کر چکا ہوں, جواب چاہیے. مولا مسکرائے, انہوں نے کہا کہ تجھے جواب چاہیے, سن, قرآن میں تضاد نہیں ہے, قرآن میں اختلاف نہیں ہے, قرآن حق ہے, برحق ہے, حق کی جانب سے ہے. کیا سنا آپ نے, حق کی جانب سے ہے, حق کے سینے میں آئی ہے, حق والے حفاظت کر رہے ہیں, حق والے اس کی تفسیر کر رہے ہیں. کہاں اختلاف ہے, کہ اچھا حق میں ہے, حق والے سنیا ایسا لے کر آئی, بتا تیرا سوال کیا ہے. کہ نہیں, سن لے جواب, سوال کی ضرورت نہیں, جواب سن لے. قرآن حق ہے, تضاد نہیں ہے. کہ 3 باتوں میں کل کیا ہوں, الگ الگ باتیں. ایک جگہ پہ کیا تھا, قرآن متشابہ بھی ہے, محکم بھی ہے. مولانا نے کہا بالکل ہے ایسے ہی. ہاں, یہ کون سی بات ہے. کہ مولانا نے کہا سن, قرآن متشابہ ہے, کس کے لیے, جاہلوں کے لیے. کس کے لیے, پورا متشابہ ہے. اچھا, قرآن متشابہ بھی ہے, محکم بھی ہے. کچھ پڑھے لکھوں کے لیے, کچھ جانتے تھے, کچھ سمجھ لیتے, کچھ سمجھتے نہیں ہے.
الف لام میم نہیں سمجھتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ سمجھ لیتے ہیں. خلق الانسان پہلے قرآن دیا پھر انسان دیا معنی سمجھ لیتے ہیں. کس کا مسئلہ ہے وہ نہیں سمجھ پاتے. اور نہیں فرمایا آپ نے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رحمان ہے وہ جو پہلے قرآن دیا پھر بھیجا. نہیں سنیے گا پوچھا مولا نے کہا وہ ہمارے لیے ہے. الف لام میم کون سمجھے گا؟ امام صادق سمجھتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد کون سمجھے گا؟ یہ مولا سمجھتے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ راز ہے اللہ اور معصومین کے درمیان. یہ راز کب کھلے گا؟ کچھ راز ہے کچھ جگہ کھلے ہیں. قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا. کیا لفظ استعمال ہوا؟ آدم سیکھو. علم الآدم اسماء کلھا. وہ جو کا تعلیم و عزت گرامی سکھایا. فرشتوں سے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے. ہم ہیں تسبیح و تقدیس پڑھنے والے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا جو میں جانتا ہوں. ما لفظ ما روٹ کرو کیا تو جانتا ہے وہ بتایا نہیں بتایا یہاں پہ بتایا لفظ ما. انی اعلم ما لا تعلم میں جانتا. قسم کھایا اللہ نے. پھر کہا میں اپنے بندے کو اوپر لے گیا. کہاں لے گیا؟ میراج. قاب قوسین اور ادنا. کہا اوپر اوپر اوپر. ایک کمان یا اس سے کم کا فاصلہ تھا وہاں تک لے گیا. تو وہ تجھے سننا. پھر کیا کہا؟ جو مجھے وہی کرنی تھی سو کر دیا. ماں اوہا. میں دیکھے قرآن پڑھتا ہوں ٹائم زیادہ ہو جائے گا. ماں اوہا جو مجھے وہ ماں کیا ہے؟ جو آدم کے نہ تھا سو کر دیا. یہ ماں کیا ہے؟ اے رسول یہ پیغام پہنچاؤ. کون سا؟ ماں انزلا. ماں انزلا جو تمہیں پہنچایا جا چکا ہے سورہ نجم میں معراج میں جو پہنچایا تھا. ماں انزلا نہیں پہنچایا. رسالت خطرے میں. وہ کون سا پیغام ہے؟ سب نے کہا من کنت مولا نعرے حیدری نعرے خیبری شہر شہر گلی گلی ہر دم ہر دم ہر دم بڑے سکون کی جگہ. یہ ماں آدم کے زمانے میں تھی. الف لام میم کے لیے راز کب فاش ہوگا؟ آنے والا کس نے دیا؟ مسجد میں اور بیٹھا ہوا ہے. پوچھا حضور من ہوا؟ آپ مجھے سمجھ میں آ گیا. من انت افہمو. اس کا جملہ سنیے گا اور سے سنیے گا. آپ جگہ تعلیم وہ یہ ہے کہ میرے سوال کا جواب یا رسول دیں گے یا رسول کا وسیع دے گا. اور اس کی یہ ہے اس کی علامت یہ ہے سوال کر جواب آئے گا. وہ بولے گا تو نبی ہے یا نبی کا وسیع ہے. من ہوا پھر یہ کون ہے؟ بتاؤ کیا کہا؟ وَهُوَ رَاسِبٌ. بات واضح ہو گئی. ہم آگے بڑھتے ہیں. بات واضح ہوگی نا آگے بڑھتے ہیں. بحث ہماری کہاں پر ہے؟ اہل بیت کے اوپر ہے. میرے پاس وقت ہے ختم ہو گیا. ایک پہلو چھیڑوں یا نہ چھیڑوں؟ چھیڑ دوں اور فرمائیں گے. ہاں اب آئیے ایک اور بحث ہے. یہ قرآن کی بحث کر رہا ہوں میں پھر آگے بڑھ رہا ہوں. ایک حدیث کی طرف آئیے. حدیث کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی لکھا شیعہ مورخین نے بھی لکھا. 8 جگہ ایسے ہیں جو بتا سکتا ہوں میں. ابھی موبائل میں لکھا ہوا ہوں میں کہ کہاں کہاں اہل سنت نے حدیث کتاب کو لکھا ہے. سب سے معتبر کتاب امام مسلم کی صحیح مسلم. امام بخاری کی صحیح بخاری. صحیح مسلم میں روایت منقول ہے. کیا ہے؟ چادر کو منگائے. اس پر آگے حضرت عائشہ سے ہے. عائشہ کے گھر میں تھے. چادر کو منگائے. چادر کے نیچے رسول آئے. خود کون آئے؟ رسول ہے. چادر کی بات ہی الگ ہے. معلوم ہے حضرت اسماعیل کا زمانہ تھا. نبی اسماعیل کا زمانہ تھا. اس وقت معلوم ہے مکہ میں کعبہ تھا. کعبے کے اطراف گھر تھے تو لوگ آتے تھے طواف کر کے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ لوگ آئے طواف کرنے کے لیے. کسی نے بتا دیا کہ یہ گھر کعبہ ہے. تو وہ لوگ آئے طواف کر کے. مسخرہ ہوا. کیا ہوا؟ مسخرہ ہوا. اسماعیل کو معلوم ہوا. جب اسماعیل کو معلوم ہوا جناب اسماعیل کو معلوم ہوا غصہ آیا. عجیب سا لگا. تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا تیری چادر لا. تیری
चादर ला। उस वक्त उनकी ज़ौजा के पास काली चादर थी, तो काली चादर को लिया, काबे में ओढ़ा दिया, ताकि जो आने वालों को पता चले कि काबा कहाँ है। अब क्या है काबा? बैतुल्लाह। बैत की शनाख्त, बैत की शनाख्त एक मासूम के घर के चादर से हुई। बैत की शनाख्त एक मासूम के घर के चादर से हुई। ये बैत था, अहले बैत की शनाख्त चादर फातिमा से हुई। चादर से हुई। रिवायत में है अमीशा का घर था, पैगंबर सौफ था, चादर लिए, बीबी जहरा की, बीबी जहरा को बुलवाया, हसनैन को बुलवाया, मौला अली को बुलवाया, चादर के नीचे आए। ये यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात। मुख्तलिफ रिवायत है, देखो उम्मे सलमान के घर से रिवायत है, ऐसे रिवायत सुना आपने? ये रिवायत है, एक रिवायत फातिमा में जब भी ज़ौक़ महसूस होता था, गौर नहीं फरमाया आपने, जब भी ज़ौक़ महसूस, किसको ज़ौक़? रसूल कौन? वजह खिलकते कौनो मकान। रसूल कौन? लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, तू न होता तो ये अफ़लाक न बनते, तू न होता ज़मीन का फर्श न बिछता, तू न होता तो आसमान का आशियाना न लगता, तू न होता न चांद न तारे न सितारे न सूरज न दरिया न मछली, सब तेरी वजह से है। ये तू है, तू ही तू है, तेरी वजह से सब कुछ है। ये ज़ौक़ महसूस करे तो आसमानों को ज़ौक़ लग जाए, सितारों को ज़ौक़ लग जाए, इसलिए कि इससे ये बने हैं। ये बीमार तो सब बीमार, इसको कुछ तो सबको कुछ। तो जो सुनिए, अब ये बीमार हो तो ज़ौक़ हो तो कहाँ आते थे? अब अच्छा उन्होंने कहा या फातिमा ज़हरा, क्या कहा? और पानी पी लिया। फिर नफ्स चक्कर नौ चक्कर के बखारी नहीं है। अरे जुमला दे दो, जुमला दे दो, जुमला दे दो। नाम है बतूल एक मासूम को शिफा दे, चादर है बतूल इमामुल मुरसलीन को शिफा दे। तो खुद ज़ात अक़दस से बतूल का क्या कहना? अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, हैदरी 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 हैदरी। तेरी चौखट है कि कुरान का क़िबला लहरा, तेरी चौखट है कि कुरान का क़िबला लहरा। आयतें करती है तुझे आकर सजदा लहरा, आयतें करती है तुझे आकर सजदा लहरा। चेहरे हैदर की इबादत, चेहरे हैदर की इबादत जमाने के लिए, चेहरे हैदर की इबादत। तेरी चौखट पे खड़ा है जो फकीरों की तरह है, तेरी चौखट पे खड़ा है जो फकीरों की तरह, वो भी कोई होगा जन्नत का फरिश्ता लहरा। नारे तलवार। सबने लिखा है, आयत में इख्तिलाफ है। अहले बैत यहाँ कुरान में कौन है, वहाँ थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन चादर के नीचे कौन थे इसमें मालूम है। नीचे तो आ गए, कौन है? पंजतन पाक आ गए। ये एक झलक उम्मे सलमा से है। क्या है? आना चाहिए। तो पैगंबर ने क्या फरमाया? अंते बिल खैर, तू खैर पे तो है लेकिन चादर में नहीं आ सकती। ये तो बता दिया। अरे ये बताना ये चाह रहे थे कि देखो कुछ ना हो ना हो, ज़ौजा चादर के नीचे नहीं आ सकती। और ये तो मैं ये हदीस आ गया, यहाँ तक तो बतलाई और सबने बताया। सही मुस्लिम में भी यही रिवायत और हाकिम निशापुरी ने भी यही नकल किया। मेरे पास 7-8 बंदा है, मेरे पास मनाते हैं बाकायदा, मैं पढ़ के आया हूँ। वो तो सुनिएगा, चादर के नीचे हैं। अच्छा, चादर के नीचे सुनने वाला यही है ना। एक मंजर को देखिएगा, अल्लाह जाकिर, जाकिर कौन हो रहा है? अल्लाह। सामे कौन है? सुनने वाले। मसला नहीं है, तो सुनेगा। अब जाकिर कौन बन रहा है? अल्लाह। अब सुनने वाले कौन है? अभी मैंने पढ़ा नहीं। सुनने वाले कौन है? या मलाइकती, मलाइकती है मलाइका। मलाइका की ड्यूटी क्या है? कोई क़याम में, कोई रुकू में, कोई सजदे में, कोई कुनूत में। अब अल्लाह का हुक्म है नहीं, सजदा छोड़ो, सुनो। अल्लाह सामने, अल्लाह जाकिर है, सामने तुम्हें बनना है, सब छोड़ के आओ। कुनूत वाले छोड़ो आओ, सजदा करने वाले छोड़ के आओ।
یا ملائکتی یا سکان بھی ملائک جتنے بھی سکان ہیں آسمان میں، سکان سماوات کی تمام آسمانوں میں، چوتھے آسمان میں تو سما علیہ ولا بلکی یدور ولا بحری یجری الا فی محبت ہاؤلائے چادر کے نیچے اہل بیت اللہ کو جلال اللہ کی محبت کیا کہہ رہا ہے اللہ اے ملائکہ سنو اے سکان سماوات سنو میں نے یہ چاند نہیں بنایا میں نے یہ زمین کا فرش نہیں بچھایا آئے تھے نہیں آئے تھے سب میں جبرائیل بھی ہے ملائکہ میں جبرائیل بھی ہے سب آئے اب جبرائیل نامل پڑے یا رب من تحت الکسا اے میرے معبود تو بتا یہ چادر کے نیچے کون ہے ماحول اللہ نے جو ذکر کا ماحول بنایا اللہ نے جو ماحول بنایا جبرائیل دنگ رہ گیا اے جبرائیل وہی لے کے تو آتا تھا چکی پیسنے تو آتا تھا جمع کیا اچھا اگر جمع کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا صحیح مسلم میں روایت ہے کیا کہا سب جمع کرنے کے بعد اللہ نے کہا پروردگار ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی کیا کہا جی توجہ سنیے گا جملہ سنیے گا یہ میرے خاص ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں اچھا میرا خون ان کا خون میرا خون میرا خون کوئی آج تک بولتا ہے کہ میری جوڑوں کا خون میرا خون ایک ہے بیٹے کا اور باپ کا خون ایک ہوتا ہے جوڑوں کا خون نہیں ہوتا تو اہل بیت میں شامل کون ہے ان سے ہر طرح کا رزق دور کر یہاں بھی دعا ہو رہی ہے یہاں بھی دعا ہی ہے جبرائیل پروردگار جاؤ احمدہ حدیثہ چھٹوا بن جاؤ حدیثہ کسا پڑھتے ہو نا جاؤ چھٹوا بن جاؤ یہ پوچھ تاچھ ہو رہی ہے یہاں دعا ہو رہی ہے حکم ہوا جانا نہیں جاتے ہی میرا سلام بھی سنانا اور آیت بھی لے کے جانا دعا کیا ہوئی ان سے رستور کر میرے اللہ ان کو پاک کر میرے اللہ ہے نا پھر جیسے ہی جبرائیل آئے آنے کے بعد کیا کہا یقرئو کا سلام کون علی الاعلیٰ یہ پڑھا جیسے کسا آپ نے علی الاعلیٰ جبرائیل بھی نام کیا لے رہے ہیں علی الاعلیٰ بڑا علی سب سے علی سب سے علی بلندر علی اللہ سلام پہنچا رہا ہے تمہیں اور سادسہ بن جاؤ چھٹواں آ جاؤ بن جاؤ چھٹواں بننے کے بعد کیا کہا یقول عز وجل اللہ نے کہا ابھی رسول نے دعا کی تھی نا اللہ نے کہا رسول نے دعا کی تھی ان سے رستور کر اور پاک کر آیت نازل کر دی انما یرید اللہ لیکم الرزق البیت یہ اہل بیت کی شان ہے دیکھ رہے اہل بیت کی معرفی کرانے والا تعارف کرانے والا خود ذات پروردگار ہے اور اس دنیا میں محمد مصطفیٰ کی ذات ہے ہر جگہ ہر جگہ جہاں بھی جاؤ تعارف کروایا الگ الگ طریقے سے تعارف کروایا تعارف کرواتے کرواتے معلوم ہے تعارف کروایا کبھی کیا کہا فاطمہ بنت منی کبھی کیا کہا حسن منی وانا من حسن کبھی کہا علی منی وانا من علی کبھی کہا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ النوح میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی سے مثال ہے کبھی کیا کہا میرے اہل بیت یہ ہے کیسے ایک پھر ذکر چھیڑوں کا مسائل میں ایک گزر پہ چھیڑوں دیکھیں میں جو بھی چھیڑتا ہوں نا بہت پڑھ کے آتا ہوں کم سے کم میں 3 دن 4 دن 5 دن پڑھتا ہوں نا پھر وہ چیز چھیڑتا ہوں اب آپ کہیں گے زیادہ ٹائم لے جی جی 10 منٹ فاسٹ ہے تو میں 10 منٹ لے سکتا ہوں سنیں ایک ذکر تھوڑا سا چھیڑتا ہوں پادریوں نے بحث کی
ما جاء العلم قرآن مجید میں ہے ما جاء العلم جاء العلم سورہ کون سی سورہ میں جی ہے یہ بتائے گا آئے مباہلہ کیا ہے اگر علم آنے کے بعد کیا ہے توجہ سنانا اب غور نہیں فرمایا آپ نے کیا آنے کے بعد علم آنے کے بعد پھر بھی بحث کر رہے ہو تو ان سے کہہ دو اپنا انا وہ اپنا انفسنا وہ انفسکم سبحان اللہ کیا بات ہے مولانا کب کی بات علم آنے کے بعد پھر بھی نہیں مانتے اب پوچھو وہ علم کیا ہے پوچھو نا علم آنے کے بعد یہاں پہ کہتے ہیں علم یعنی قرآن توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی علم یعنی قرآن قرآن کے نزول کے بعد اللہ قرآن بھیجا ہے قرآن کے نزول کے بعد قرآن کیا ہے جی حق حق کے آنے کے بعد اچھا حق آ جائے تو باطل کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب باطل کو ختم ہو جانا چاہیے حق آنے کے بعد بحث کر رہے ہو یعنی باطل کے وجود کو وجود سمجھ رہے ہو تو اپنا انا ابناکم نساءنا نساءکم انفسنا انفسکم یہاں پر ہے مباہلہ مباہلہ کہاں ہے کس کے بعد ہے علم آنے کے بعد قرآن سے پوچھو علم کیا ہے ذکر چھیڑ رہا ہوں نا تھوڑا سا سلیمان نے کہا حدود کہاں چلا گیا حدود آیا بڑی خبر لایا ہوں کیا ہے آئے گا یہ کہہ رہا ہے قرآن اس کے پاس منل اس کے تحت کو لے کے آ جاتا ہے کہیں قرآن کہہ رہا ہے اے رسول گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تیری رسالت کے لیے اللہ گواہی دے گا اللہ گواہی تیری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس پورا علم ہے عاصم بن برقیہ جو پورا بلخیس کا تخت لایا اس کے پاس پورا علم نہیں تھا کچھ علم تھا اب رسول کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس پورا علم ہے وہ پورا علم کون ہے پورا علم کون ہے نعرہ حیدری جو آپ نے نام لیا ہے نا وہی ہے روایت میں ہے ایک بار میرے مولا کا نام لینا 16,000 قرآن کو ختم کرنے کا ثواب ہے ارے حیدری گلی شہر شہر گلی گلی ہر دم ہر دم ہر دم 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 آواز بلند صلوات سورہ توحید نے بتایا ہے توحید جیسا ہے یعنی پوری بشریت میں علی جیسا اور آگے بڑھے سورہ توحید جو 3 مرتبہ پڑھتا ہونا پڑے گا نعرہ حیدری ایک نعرہ حیدری بحث کہاں ہو رہی تھی ہماری بحث کہاں جا رہی تھی اہل بیت کے پاس آئے مباہلہ میں آ گئی مباہلہ میں بحث کیا ہوئی علم آنے کے بعد علم سے کیا مراد لیا قرآن مجید پورا علم کیا ہے قرآن پورا علم کیا ہے قرآن اسی لیے کہتے ہیں قرآن حق ہے علی قرآن بھی حق سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو قرآن میں ڈال دیا ہے سورہ نبا ہم نے ہر چیز کو کتاب میں ڈال دیا ہے ہم نے ہر چیز کو سورہ یاسین کی 12ویں آیت میں کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں ڈالا آیت میں کہا 12ویں آیت میں کہا یا قرآن میں ڈھونڈو یا بارہ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اب بحث اہل بیت کا نام ہے نا اہل بیت عنوان ہی کیا گیا ہے تو وہ تو سننا ماں بات علم آنے کے پھر بھی تم دل میں رہو تو مباہلہ اچھا مباہلہ
پوری تاریخ چاہے اہل ابناءنا و ابناءکم ابنانا ابنا یعنی ابنا بنا بیٹے میں اپنے بیٹے لاؤں گا تم اپنے بیٹے لاؤ. اچھا یہاں پر خاص بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا. جتنے بیٹوں کو چاہے لو. نساء کا لفظ ہے نا, نساء کا لفظ بیٹیوں کے لیے بھی ہے, زوجہ کے لیے بھی. قرآن میں 2 جگہ استعمال ہوا ہے نساء. ایک کہا پیدا ہونے سے پہلے کون فرعون بیٹیوں کو وہاں لفظ بیٹیوں کے لفظ نساء استعمال ہوا. نساء کس کے لیے ہوا؟ زوجات کے لیے بھی ہوا, بیٹیوں کے لیے بھی ہوا. یعنی اب کھلی چھوٹ تھی, پیغمبر جس کو چاہے لے. کیا سنا آپ نے؟ کیا سنا آپ نے؟ سب کو لیا. انفسنا کسی کو بھی لے, کسی کو بھی لے. 2 نفس یعنی اپنے نفس, دوست, محبت, جان, اپنے جان کسی کو بھی بنا لے. لیکن تاریخ اسلام میں چاہے وہ اہل تسنن کی ہو, چاہے وہ اہل تشیع کی ہو, پیغمبر اپنے گھر سے ایک کو بھی نہ لیا, علی کے گھر سے ایک بھی نہ چھوڑا. اپنے گھر سے ایک بھی نہ لیا, علی کے گھر سے ایک بھی نہ چھوڑا. ڈنڈے کو سامنے بچوں کو لیا, پیچھے زہرا کو لیا, اس کے پیچھے مولا کو. پورے جنگوں میں علی سامنے, یہاں سب سے پیچھے کیوں؟ قرآن نہیں پڑھتا. قرآن غور سے دیکھ, اپنا انا پہلے ہے, بیٹے ہیں, بد نساءنا ہے, بد انفسنا ہے, ترتیب بھی وہی. اچھا یہ اہل بیت نکلے کس پہ لعنت کرنے کے لیے؟ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے. اب جھوٹوں پہ لعنت کرنا ہو تو کم سے کم کون نکلے؟ کم سے کم کون نکلے؟ سچے نکلے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایھا الذین آمنو, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچے کون ہیں جی؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں پر جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے آئے ہیں, تو جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے کم سے کم سچے آئے. قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. توجہ سے سنیے, مباہلہ کرنا اللہ, تاریخ بڑی عجیب ہے. جہاں مباہلہ نہ ہوا وہاں مباہلہ لکھ دیا. ضروری نہیں بنو, مباہلہ ہوا پھر بھی کیا لکھتے ہیں؟ مباہلہ. تاریخ ہے مباہلہ, آئے مباہلہ. بھائی مباہلہ ہوا ہی نہیں. تاریخ ایسی ہے, جو نہیں ہوا وہ لکھتی ہے, جو ہوا وہ بولتی نہیں ہے. جو کان میں کہا رسول نے, کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لو, تاریخ لکھ دی. بھائی 2 ہاتھوں کو اٹھا کے بتایا. تعارف تھا, پیغمبر نے الگ الگ طریقے سے تعارف کروایا. کبھی کیا کہا؟ فاطمہ بنت منی, کبھی پورے اہل بیت کی مثال کشکینو, کبھی کیا کہا؟ حسین منی وانا من حسین, کبھی کیا کہا؟ ہاں پھر کیا کہا؟ یہ معرفی الگ الگ طریقے سے. ہاں ایک معرفی ان فاطمہ بابها بابی بیتها بیتی فمن حتک. جس کا دروازہ گھر, اگر کوئی بھی اس کی توہین کرے گا, اس کی توہین کرے گا, وہ حجاب پروردگار کی توہین کیا. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. اب بیوی کی تعریف ہو رہی تھی, اہل بیت کی ہو رہی تھی, اب دروازہ اور گھر کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. مدینے کی رات تھی, تاریخ رات تھی, اچانک دھواں دیکھا. لوگوں کی عورتیں آپس میں بحث کرنے لگی, کیا مدینے کا قانون بدل گیا؟ کیوں؟ دیکھو رسول کے جانے کے بعد ابھی 3 دن نہ گزرے, 3 دن نہیں گزرے, فاطمہ کے گھر کے اوپر دھواں دکھ رہا ہے. فاطمہ کے گھر کے اوپر دھواں دکھ رہا ہے. ہمارے یہاں یہ قانون ہے, کوئی مر جاتا ہے 3 دن تک کھانا بننے نہیں دیتے. کیا مدینے کا قانون بدل گیا؟ کاش وہ چولہے کا دھواں ہوتا. تاریخ ہو گئی. یہ لکھنے میں لوگ آگ و لکڑیاں لے کر آ گئے. بابوہا بابی بیتوہا بیتی, فاطمہ کا دروازہ میرا گھر میں نہیں آتا. لے کر آتا ہوں اہل بیت کی اوپر کیسے کیسے مسائل اٹھائے گئے. رسول 3 دن
نہیں ہوئے اس دنیا سے گئے. آگو لکڑیاں لے کر آئے, جلایا گیا, صرف جلایا نہیں گیا, دروازہ جیسے ہی چلا ملعون اپنا پیر اٹھایا, دروازے کو دے مارا, دروازہ بطول پر آیا, بطول گھر کے آنگن میں, دروازہ اوپر. سنو گے روایت ازادارو, کاش لائٹ بند ہوتی آپ مصائب پہ خوب گریا کرتے, اس لیے کہ فاطمہ پر بولا اللہ اکبر. نبی نے فرمایا بابا بابی بیتہا بیتی, اللہ اللہ پر بطول زمین پر. عباس خوبی کی روایت ہے, لوٹ ملعون اس دروازے کو راستہ بنائے. سن لیا, ملعون اس دروازے پر راستہ بنائے, راستہ بنائے. اب سوچو جو حاملہ خاتون ہو اس کے اوپر جلتا دروازہ ہو, دروازے پر راستہ بنایا جائے. روایت آگے بڑھی, ایک ملعون کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اس نے نیزہ اٹھایا, نیزہ بطول پہ دے مارا. آزاد اللہ میں سن لیا, اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل. وہ نیزہ بے وست کیا, اللہ اللہ, بطول ہوش میں آئی. جیسے ہی ہوش میں آئی اپنا غم بھول گئی. آپ کے گھر میں خواتین ہیں نا, عورتیں ہیں نا, اللہ اللہ سن لو, توجہ سے سنو. اگر جس کا بچہ پیٹ سے گر جائے کیا وہ خاتون کھڑے ہو سکتی ہے؟ کیا وہ خاتون بیٹھ سکتی ہے؟ کیا خاتون وہ چل سکتی ہے؟ ولایت علی میں پہلے شہید ہونے والی زہرا جیسے ہی ہوش آیا جملہ پوچھا, این ابو الحسن؟ قصہ بتاؤ بتاؤ. مدینے کی گلیوں میں آ گئی. آزادارو سن لو مصائب اہل بیت کے, اللہ اللہ, اہل بیت کے چاہنے والے ہونا. سن لو آزادارو, غور سے سننا. بڑا پہلو تھا جو بتا کل بتا دوں گا. اب سن لینا آزادارو, سن لینا. جیسے ہی بطول علی کے گلے میں رسل دیکھی, آنکھوں سے آنسو آئے, اپنا ہاتھ اٹھایا, علی کے کمر پہ رکھا. میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو, میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو. معلوم ہے آزادارو, آیت اللہ سیدان ایک مجلس پڑھ رہے تھے, میں اس مجلس میں تھا. وہ جو پڑھ رہے تھے مشرق کی زمین تھی, مولانا رضا کے حرم کے نزدیک, وہ بتا رہا ہوں میں. سن لینا آزادارو, سب لوگ, اکثر لوگ اپنے سر کو دیوار پہ ٹیپ رہے تھے, خدا کے قسم ایسے مسائل ہے. اچھا ایک پہلے زمانے 10 سال 15 سال پہلے چھت کیسے ڈالتے, میری طرف دیکھو, ایک منٹ میری طرف دیکھو پلیز, میری طرف دیکھو. چھت کیسے ڈالتے تھے 10 سال پہلے تک؟ اب مشین وغیرہ آ گئی ہے. کیا ہوتا تھا, سیمنٹ اور کانکریٹ کلاتے تھے, کلانے کے بعد ایک دوسرے کو دیتے تھے, تم کو, پھر وہ دوسرے کو دیا, پھر اوپر گیا. ایسے ہی تھا نا, ایسے ہی تھا نا. اب سنو, آیت اللہ سیدان کہہ رہے, جیسے ہی بطول کمر پہ ہاتھ رکھی, میرے علی کو چھوڑ دو, میرے علی کو چھوڑ دو, میرے علی کو چھوڑ دو. ایک لائن کا کنفوس کیا دے رہا ہے, کنفوس ایسے چھت کے لیے کانکریٹ پہنچاتے ہیں. ایک لائن نے بطول کو اٹھایا, تماچا بنایا. اللہ اللہ, آپ نے آسانی سے سن لیا. بطول جب گھر پہنچی, بال سفید ہو چکے تھے. 18 سال کے سن میں بطول نے اس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھی. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے نبی کربلا. ظالموں نے بہت ستایا, بہت ستایا. میری زہرائے مرضیہ کو اتنا ستایا, بی بی نے خود کہہ دیا صبت علیہ, اس پہ ڈھائے گئے. اگر دن میں ڈھاتے سورج شرم کے چھپ جاتا, رات میں بدل جاتا. آزادارو سنو گے, یہ پہلا مرحلہ تھا. آزادارو, بطول زخمی ہوئی, یہاں پر محسن شہید ہوئے, پھسلیاں ٹوٹ گئی. اللہ اللہ, پھسلی ٹوٹی. معلوم ہے شیخ انصاریان مجلس پڑھ رہے تھے, جا رہا ہے, روتا ہی جا رہا ہے. مجلس ختم ہونے کے بعد اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو سانس لینے اور چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے. اب وہ ہڈی آپ تو کہہ رہے ٹوٹ گئی, نہیں معلوم زہرا کیسے سانس لی. یہاں تو
ہڈی ٹوٹی تھی پھسلی ٹوٹی تھی مولا حسین آتے میں منا کے گھوڑے میں سرا کے گھوڑے میں منا قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے ابو حسین نے ایک ایک ٹکڑا اٹھایا اب آگے رکھا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار اللہ پروردگارہ مالک اہل بیت کے ذکر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں قرآن اور اہل بیت کا ذکر تھا میرے اللہ میرے معبود یہ دونوں علم کے صدقے ہمارے گناہان کبائر و صغائر کو درگزر فرما اے میرے معبود اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارا یہ پرچم یہ علم جو ہمیشہ سے بلند ہے اس کے سائے میرے اللہ ہمارے بچوں کو وفادار بنا آنے والے پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اے میرے اللہ اے میرے معبود پالنے والے پروردگارہ جہاں جہاں بھی محبت اہل بیت دل میں بسائے ہوئے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے میرے معبود اے میرے مولا جو مخروط پالنے والے پروردگار مالک جو مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما خصوصاً زیارت کرم و بلا نصیب فرما اور میرے اللہ سب سے آخری اور بہترین دعا اس لیے کہ وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے موت کون سی ہوگی محتاجین فرما ان کے خاص اصحاب میں ہمیں شمار فرما اور آپ لوگوں سے التماس ہے سورہ حمد اور مشہوم صاحب اور عطار شریفہ بھی مرحوم صاحبہ کی ارواح طیبہ کو اطاعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماتا